السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا ہے اور ہماری تربیت کے لیے ہمارے رب نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور انسان مرتے دم تک تربیت کا اور اصلاح کا محتاج ہے۔ چاہے جتنی بڑی عمر اس کی ہو جائے، چاہے جتنا بڑا عالم بن جائے، مفتی بن جائے، بزرگ بن جائے، لیکن وہ تربیت کا محتاج ہوتا ہے، اصلاح کا محتاج ہوتا ہے، اور وہ بہت ساری باتیں اس کے علم میں ہوتی ہیں لیکن اس کی تربیت میں نہیں ہوتی۔ وہ ان باتوں کو علم میں ہوتا ہے لیکن عمل میں نہیں ہوتی۔ تو بار بار مذاکرہ آتا ہے تو کہنے والے کے بھی عمل میں آ جاتی ہے اور سننے والوں کے بھی عمل میں آ جاتی ہے۔ یہ والی بات پہ جان نہیں چھوٹے گی کہ مجھے سب کچھ پتہ ہے، بلکہ عمل مطلوب ہے، اور پھر عمل کے اندر اخلاص مطلوب ہے۔ عمل مطلوب، صرف علم تو راستہ دکھائے گا، علم تو ہمیں راستہ دکھائے گا کہ بھی صدر کا یہ راستہ ہے، تو راستہ دکھانے سے صدر پہنچے گا نہیں۔ صدر کے لیے تو جانا پڑے گا، کرائے کی سواری ہو، اپنی سواری ہو، جو بھی ترتیب ہو، اس کے لیے مشقت اٹھائے گا تو صدر جا کر کے پہنچے گا۔ صرف راستہ دکھانے سے صدر نہیں پہنچے گا، صرف کھانے کی معلومات کی وجہ سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ کھانا کھائے گا تو پیٹ بھرے گا، مشروب کی معلومات کی وجہ سے پیاس نہیں بجھے گی، بلکہ مشروب پیے گا تو علم بھی مل جائے گا اور اس کی پیاس بھی بجھ جائے گی۔ ایسے ہی علم تو راستہ ہے، لیکن اصل مطلوب کیا ہے؟ علم سے عمل مطلوب ہے، اور پھر اس عمل کے اندر اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ کہ بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، آدمی کرتا بھی ہے، شیطان نیت پہ حملہ کر لیتا ہے، اس کی نیت کو خراب کر دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چیز سمجھنا یہ بھی ضروری، اس پہ عمل کرنا یہ بھی ضروری، اس عمل کے وقت میں نیت کو ٹھیک رکھنا یہ بھی ضروری، پھر اس کو موت تک سنبھال کے رکھنا یہ بھی ضروری۔ تو یہ سب باتیں آپس کے اندر کٹی ہوئی نہیں ہیں، سب باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے آپ کی خدمت میں ہماری جو یہ نشست چھوٹی سی لگتی ہے جمعے والے دن، اور آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے کی توفیق دیتے ہیں، تو یہ نشست صرف برائے نشست نہیں ہے، بلکہ علم ہے، ساتھ میں عمل ہے، اس میں اخلاص ہے، پھر اس میں تبلیغ ہے۔ یہ سب باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں کہ آخر تک جہاں تک میری پہنچ ہو سکتی ہے میں آسمانی باتوں کو آگے پہنچانے کی بھی کوشش کروں گا۔ ہاں کہ بھئی یہ بات میرے علم میں آئی اور یہ بات کیا ہی اچھا ہوگا، اللہ میرے عمل میں بھی لے آئے، آپ کے عمل میں بھی لے آئے۔ تو اس طرح یہ دین اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے۔ خیر، ہمارے رب نے ہماری تربیت کی ہے، تو اس تربیت کے اندر پچھلے بیان میں رشتہ داروں کے بارے میں ہمارے رب نے جو باتیں فرمائی ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، اور اس میں یہ نقطہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ رشتہ دار کو اگر آپ کچھ دیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے کو بڑا سمجھ کر کے دیں، دیکھا میں نے دیا آپ کو، نہیں، یہ آپ نے جو رشتہ دار کو دیا ہے یہ اللہ کا حکم پورا کیا ہے، یہ آپ نے اس پر احسان نہیں کیا، بلکہ آپ نے جیسے نماز پڑھ کر کے اللہ کا حکم پورا کر کے اپنا فریضہ ادا کیا ہے، زکوٰۃ دے کر کے آپ نے اللہ کا حکم پورا کر کے فریضہ ادا کیا ہے، ایسے ہی کسی رشتہ دار کو دینا، یہ آپ فریضہ ادا کر رہے ہیں، اس پہ احسان نہیں کر رہے۔ اور احسان دل میں سوچنے والا اور احسان زبان سے جتلانے والا، اس پہ بڑی ڈانٹ پڑی ہے قرآن پاک کے اندر بھی اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی، یعنی صاف منع فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ یہ تیسرا پارہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ایمان والو
اپنے خیر خیرات کو احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے برباد مت کرو۔ احسان جتلا کر کے، جی ہم نے تو آپ کو اتنے عرصے کھانا کھلایا ہے بھائی، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو ہمارے احسانات کا پتہ ہی نہیں ہے، نمک حرام ہے آپ، یہ جملے بھی لوگ کہتے ہیں۔ ہم نے آپ پہ کتنے احسانات کیے، آپ کو ہمارے احسانات کا اندازہ نہیں ہے، اور اس وقت مجھے ضرورت پڑی ہے، آپ میرا کام نہیں کر رہے، دیکھو زمانے ماضی میں نے یہ کیا۔ تو یہ چیزیں اندر کی خرابی کی علامت ہے کہ یہ آدمی اندر سے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے اس کی تربیت کی ضرورت ہے کہ آدمی کبھی بھی احسان نہ جتلائے اور تکلیف بھی نہ دے کسی کو۔ یہاں پر اسی آیت جو میں نے تیسرے پارے کی پڑھی ہے، اسی کے ساتھ پیچھے جا کر کے، پیچھے ہے آگے نہیں ہے، آگے والی تو یہ آیت تھی، اس سے پچھلی آیت میں یہ ہے قول معروف خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات زبان سے کہہ دینا، بھائی معاف کر دو مجھے، اس وقت میرے پاس گنجائش نہیں ہے، آپ مجھے معاف کریں گے تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا، نرم بات کہہ دینا، کوئی بھی انداز ہو، یہ اس خیرات سے افضل ہے کہ خیرات بھی دے دی، احسان بھی جتلایا، خیرات بھی دے دی، تکلیف بھی دے دی۔ اس لیے کہ ہم پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے سامنے ہمارا یہ تھوڑا سا خیرات، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم جو خیرات کرتے ہیں ان نعمتوں کے سامنے اس خیرات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے رب یہاں پر جو میں نے آیت آپ کی خدمت میں سورہ اسراء کی پڑھی تھی، 15ویں پارے کی 26، 27، 28، یہ آیتوں میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں حکم تو اللہ کے رسول کو ہے، لیکن مخاطب پوری امت ہے۔ مخاطب تا کے نیچے زیر یہ اللہ کی ذات ہے، اور مخاطب تا کے اوپر زبر یہ ہم سب ہیں۔ تو خطاب کرنے والے اللہ ہیں، اور جن سے خطاب ہو رہا ہے وہ ہم سب ہیں۔ اترا ہے قرآن اللہ کے رسول پر، اور خطاب ہم سب کو ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا کریں۔ پھر میں نے کچھ تھوڑی سی تفصیل، کافی تفصیل ہے اس میں، احادیث مبارکہ میں، فقہ کی کتابوں میں چھوٹی چھوٹی جزیات کا ذکر ہے، بہت معمولی باتوں کا ذکر بھی فقہ کی کتابوں کے اندر حضرات فقہائے کرام نے قرآن پاک احادیث میں غور کر کے ان تمام چیزوں کو ہمارے لیے جمع کیا ہے۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہیں، میں نے بہت تھوڑا سا خلاصہ پچھلے بیان میں آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اپنے رشتہ داروں کو ان کا حق دیا کرو، اور محتاج کو بھی دیا کرو، اور مسافروں کو بھی دیا کرو۔ تمہارے مال کے اندر ان لوگوں کا بھی حق ہے جو تم سے مانگتے ہیں، اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو تم سے نہیں مانگتے، ان لوگوں کا بھی حق ہے جو تم سے مانگتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے یہ سورہ معارج کی آیت ہے، للسائل والمحروم، ایمان والوں کے مال میں حق معلوم، ایک والذین فی اموالہم حق معلوم، للسائل والمحروم، سورہ معارج 29واں پارہ، اس کی آیت ہے کہ تمہارے مال میں ایک متعین حق ہے، معلوم کا معنی متعین، وہ تعین تم کرو گے۔ زکوٰۃ تو متعین ہے 2.5%، اگر نقدی ہے تو 100 میں 97.5 تمہارے ہیں، اور 2.5 ان لوگوں کے ہیں جن مصارف کا ذکر 10ویں پارے میں ہمارے رب نے بیان کیا ہے۔ اور زکوٰۃ اور صدقات واجبہ میں صدقہ فطر بھی آ جاتا ہے، اور واجبہ میں منت بھی آ جاتی ہے، قربانی نہیں آتی، یعنی قربانی کا گوشت نہیں آتا۔ قربانی کا گوشت تو غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن وہ منت جو میں نے مانی ہے، یا زکوٰۃ میری یا میری صدقہ فطر، اس کے لیے مخصوص لوگ ہیں۔ بس اس میں موٹی سی بات یہ ذہن میں رکھیں، جن سے میں پیدا ہوا ہوں ان کو تو میں نہیں دوں گا، صدقات واجبہ اور مفروضہ جو فرض ہیں، اور جو مجھ سے پیدا ہو چکے ہیں ان کو بھی نہیں دوں گا۔ دائیں بائیں دے سکتا ہوں،
دائیں بائیں سے مراد میری بہن ہے، اس کو میں زکوٰۃ دے سکتا ہوں اگر مستحق ہے، میری خالہ کو میں دے سکتا ہوں، میری پھوپھی کو دے سکتا ہوں، میرے چچا تایا میرے ماموں کو میں دے سکتا ہوں، یہ دائیں بائیں کے رشتہ دار ہیں۔ لیکن اصول والدین، دادا دادی، نانا نانی اور اوپر تک، ان کو اصول کہا جاتا ہے، جن سے میری پیدائش ہوئی ہے، جن کو میری پیدائش میں جن کو دخل ہے، اور ایک جو مجھ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی میری اولاد ہے، میرے بیٹیاں ہیں یا میرے بیٹے ہیں، یا میری بیٹیوں کی اولاد ہے یا میرے بیٹوں کی اولاد ہے، نیچے تک جہاں تک بھی وہ جاتے ہیں کہ میں پردادا بن گیا تو میرے نیچے تک وہ زکوٰۃ اور صدقات واجبہ میرے مال میں ان کو نہیں ملے گا۔ ہاں، دائیں بائیں جو میں نے رشتہ دار گنوائے ان کو آپ زکوٰۃ خیرات دے سکتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر کے جو نفلی خیرات ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہیں ان فی المال لحقا سوى الزکوٰۃ، بے شک بات ہے تمہارے مالوں کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، وہ تمہاری مرضی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، لوگ تنخواہوں کے اندر 20% دیتے ہیں، 25% دیتے ہیں، 10% بہت بڑا مجمع دیتا ہے، جو ان کو ملتا ہے، پروفٹ ملتا ہے، نفع کاروبار میں ملتا ہے۔ 10% والوں کے بھی جو ہے وہ گنتی نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، 5% والے بھی بہت سارے ہیں۔ تو اس طرح ایک متعین وہ حق ہے، وہ اس کو آپ صدقے کا نام دیں، اس کو آپ ہدیے کا نام دیں، اس کو آپ جو بھی نام دیں، وہ بس آپ اپنی بہن کو بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ اپنی سگی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ اپنی اولاد کو بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ اس کے اندر وسعت ہے، وہ آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ اس کے اندر تعین نہیں ہے۔ لوگ زکوٰۃ کے دیگ لاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، تو اس کے اندر تو مالدار بھی لے سکتا ہے، تو پھر میری زکوٰۃ مشکل میں پڑ جائے گی۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کے خرچ کے لیے وہ سامنے والے کا مستحق ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح غیر متعین زکوٰۃ کی دیگ یا زکوٰۃ کا کھانا، لائن میں کون کھڑا ہے، پیسے والا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے زکوٰۃ کے اندر تو بہت محتاط رہنا ہے۔ باقی نفلی خیر خیرات جو ابھی آپ بیان چل رہا ہے، اس کے اندر تو آپ کسی چیز کا انتظار بھی نہ کریں، اور بڑھاپے کا انتظار، بیماری کا انتظار اور جناب موت کا انتظار، میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن يَتَصَدَّقَ الرَّجُلُ فِي حَيَاتِهِ بِدِرْهَمٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ عِنْدَ مَوْتِهِ۔ ایک آدمی ہے یا عورت ہے، اپنی زندگی میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے صحت کے زمانے میں، یہ بہتر ہے اس 100 روپے سے جو موت کے وقت میں دے۔ موت کے وقت میں تو آپ اب کہیں گے کہ بھئی بس یہ دے دو، سارے ہی دے دو تاکہ وارثوں کو نہ ملے، تو یہ بات کیا ہے؟ یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک عجیب حدیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، مشکات شریف کے اندر جلد نمبر 1 کے بالکل آخر کے اندر، یعنی وراثت کا بیان ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مرد اور عورت 60-70 سال کی عمر ہو گئی، بڑی اچھی زندگی گزری، بڑے نیک، بڑے عبادت گزار، بہت اچھے تھے، لیکن اخیر کے اندر آ کر کے انہوں نے اپنا پیسہ ادھر ادھر بانٹ دیا، اس غرض سے کہ ہمارے اپنے قریبی میراث والوں کو ان کا حصہ نہ ملے۔ تو کہا جو مرد یا عورت یہ حرکت کرے گا تو اس کی 60 سالہ 70 سالہ عبادت ہو گئی تباہ ہو گئی یہ عبادت، اور یہ دونوں اپنی اس حرکت کی وجہ سے دوزخ کے مستحق ہو گئے۔ کہ بھئی تمہیں کیا پتا ہے ان رشتہ داروں میں، ان رشتہ داروں کا کیا حق ہے؟ اور یہ جو رشتہ دار عمومی طور پر، میں نے پچھلے بیان میں بھی عرض کیا تھا، اپنی جگہ پہ خرچ کرنا بوجھ لگتا ہے، یہ عجیب مصیبت ہے۔ دور کہیں جا کر کے کہیں آپ خرچ کریں گے تو دل میں کہے گا دیکھو میں نے کہاں خرچ کیا، اور اگر آپ کی اپنی مسجد، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہماری مسجد کا کیا حال ہے،
یہاں کے بل کا کیا حال ہے اور یہاں کے معاش کا کیا حال ہے. ہمارے قریب قریب مدارس ہے جی، 15 20 ہزار طلبہ پڑھتے ہیں اور باہر سے کوئی آمدن نہیں آتی. یہی شہر کی آمدن لوگ خرچ کرتے ہیں تو یہ طلبہ اور ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے. تو میں یہاں نہیں لگاؤں گا قریب میں دور کہیں جا کے پیسے لگاؤں گا. تو یہی مصیبت رشتہ داروں کے معاملے میں ہے. میں آپ کو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قصہ سناؤں. ایسے بیمار ہوئے کہ بس وہ کہنے لگے کہ بس میں تو سعد ابن ابی وقاص ہیں، یہ رشتے میں اللہ کے رسول کے ماموں لگتے ہیں. اور یہ وہ آدمی ہیں، تھوڑی سی تاریخ ان کی سناؤں آپ کو مزہ آئے گا. یہ وہ آدمی ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلا تیر اگر کسی نے، پہلا ہتھیار اگر دشمن پہ کسی نے چلایا ہے، سب سے پہلا ہتھیار تو سعد ابن ابی وقاص نے چلایا. سب سے پہلا تیر ان کے کمان سے نکلا دشمن کی طرف. یہ سعادت کی بات ہے. ہاں، سب سے پہلی شہادت ایک عورت کی ہے جو حضرت سمیہ کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جانی جاتی ہے رضی اللہ عنہا. اور سب سے پہلا تیر دشمن کے اوپر فائر کرنے والا سب سے پہلا فائٹر کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص ہے. اور وہ شخص جن کے لیے ہمارے نبی نے یہ جملہ کہا، اے سعد میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو اور تم یہ تیر مار لو. تو وہ شخص جس کے لیے حضور نے کہا، ایک تو یہ کہ میں اللہ کے رسول کو کہوں کہ اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ایک اللہ کے رسول کسی کو کہیں تو آپ اندازہ لگائیں وہ کس نوعیت کا آدمی ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کہا سعد میرے ماں باپ تم پر قربان ہو، یہ مارو. اور پھر یہی سعد ابن ابی وقاص یہ وہ آدمی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہے میرا ماموں. اللہ اکبر. کوئی ہے کسی کا ماموں ہے اس طرح؟ یہ میرا ماموں ہے. کسی کا کوئی ماموں ہو تو مجھے دکھا دے اپنا ماموں. میرا تو یہ ماموں ہے سعد ابن ابی وقاص. رشتے کے ماموں لگتے تھے. تو یہ سعد ابن ابی وقاص بیمار ہو گئے، وفات. کہا کہ بس میں نے تو موت کا منہ دیکھ لیا بس. اور میں بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں پریشان ہوا تو حضور میری عیادت کو آئے. تو میں نے اس موقع پر اللہ کے رسول سے ایک مسئلہ پوچھا. میں نے کہا اللہ کے رسول میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں وہ سارا پیسہ اللہ کے نام پہ خرچ کر دوں. آپ نے فرمایا اس کی اجازت نہیں ہے. وارث کون ہے تمہارا؟ کہا میری ایک ہی بیٹی ہے اور میری ایک بیٹی جو ہے وہ مالدار ہے، پیسے والی ہے، اس کی بھی کوئی ضرورت اٹکی ہوئی نہیں ہے. لہٰذا اور میرے دائیں بائیں اور رشتہ دار تو ہیں لیکن میری اور قریبی جو مجھ سے پیدا شدہ ہے وہ تو ایک ہی بیٹی ہے اور میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہے. آپ نے فرمایا بیٹی تو تیری ایک ہے لیکن تیرے اور بھائی بھی ہوں گے، اس لیے کہ جب نارینہ اولاد نہ ہو تو آدمی کے بھائی کا اس میں حصہ ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے قریب زمانے میں ایک فوتگی ہوئی تھی یہیں پر ہمارے محلے کے. تو وہ اس بیچارے کی 4 بیٹیاں اور بہن بھائی ہیں لیکن نارینہ اولاد نہیں ہے، بچپن میں مر گئی تھی. اب وہ مسئلہ آیا میرے سامنے. تو مسئلہ جب دارالافتاء میں گیا، سامنے ساری بات آئی تو اس میں یہ بات ہے کہ ایک آدمی کی اگر نارینہ اولاد نہ ہو، لڑکے نہ ہو اس کے، تو پھر اس کی موت کے بعد بیٹیوں کے ساتھ اس آدمی کے بہن بھائی بھی حصوں میں شریک ہوں گے. تو تمہاری بیٹی اگر ہے لیکن تمہارے اور بھی رشتہ دار ہیں، تمہیں پورے مال کے خرچ کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. میں اللہ کے رسول سے درخواست کرتا رہا، اللہ کے رسول اگر آپ پورے مال کی نہیں دیتے کم سے کم آپ یہ درخواست ہے میری 66.66 2 ثلث کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول میرا تو بہت پیسہ ہے، یہ پیسہ تو ادھر ادھر ہو جائے گا، پھر آپ ایسا کریں مجھے 50% 50% آدھے مال کی اجازت دے دیں کہ میں آدھا مال اللہ کے نام پہ دے دوں. آپ نے فرمایا آدھے کی بھی اجازت نہیں ہے. پھر اللہ کے رسول آپ ایسا کر لیں مجھے اجازت دے دیں 33% کی، 33.33 1 ثلث 1/3 کی اجازت دے دیں. آپ نے فرمایا الثلث والثلث کثیر. ہاں تمہیں 1/3 کی تو اجازت ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا
کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. اور پھر آگے ایک جملہ ہے، عجیب جملہ ہے اور ساری بڑی کتابوں میں ہے اور ایسے واضح جملہ ہے شاید کہ آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو. آج میری زبانی اللہ کے رسول کے منبر پر اللہ کے رسول کے وہ الفاظ جو 1450 سال پہلے آپ نے سعد ابن ابی وقاص کو فرمائے ہیں، وہ الفاظ حضور کے زبانی وہ سن لیں. کیا؟ انکا ان تذر ورثتک اغنیاء خیر لک من ان تذرہم فقراء یتکففون الناس. تم اپنے رشتہ داروں کو اپنی موت کے بعد مالدار چھوڑ دو، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے من ان تذرہم عالتاً یتکففون الناس، عالتاً فقراء، کہ وہ فقیر ہوں اور لوگوں سے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتے رہیں. یہ اچھا ہوگا یا تیری ہی زندگی کے اندر تیرے رشتہ دار مالدار ہو جائیں؟ یہ اچھا ہوگا. اور آپ سے میں نے پچھلے بیان میں یہ بات عرض کی تھی، اکثر رشتہ دار آپ اکرام بھی کریں، ان کا خرچ بھی کریں، وہ آپ کو جزاک اللہ بھی نہیں کہیں گے، وہ آپ کو دعا بھی نہیں دیں گے، وہ بس ایسی اکڑ کے ساتھ چیز لے لیں گے. لیکن آپ نے اس سے نہیں پریشان ہونا. آپ نے اس موقع کے اوپر کیا دیکھنا ہے؟ آپ نے اس موقع پر اللہ اور اس کے رسول کے ان ارشادات کو دیکھنا ہے، اپنے مزاج کو نہیں دیکھنا، نہ ان کے مزاج کو دیکھنا ہے. یہ ہماری تربیت ہے اس کے اندر. وہ کہتے ہیں خدمت اس کی کرو جہاں جی نہ چاہے، خدمت اس کی کرو جہاں جی نہ چاہے. بزرگوں کی تو ساری خدمت کرتے ہیں، کوئی رلا پیٹا، کوئی بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے اور غریب فقیر جس کی طرف دیکھنا بھی تم گوارا نہیں کرتے، اس کی خدمت کرو اپنے نفس پہ بوجھ ڈال کر کے، اس میں تو تمہاری ہوگی اصلاح. اور اللہ والے بزرگان دین، ان کے آگے پیچھے تو لوگ ہوتے ہی ہیں. تم کہو گے ہم نے فلانے بزرگ کی خدمت کی، تو یہ تو تم نے نمبر بڑھانے کے لیے کی. ایسی جگہ خدمت کرو جہاں تمہیں کوئی نمبر نہ ملے اور اللہ کے ہاں تمہارے نمبر ہوں. تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، یہ بہت تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ والی چونکہ چیزیں بالکل چھوٹ گئی ہیں، لہٰذا ان چیزوں کو آپ نے زندہ کرنا ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. اور آپ فوراً یہ جو جتنے آپ کے جا چکے، مثال کے طور پر آپ نے اپنے چچا کا خیال رکھا، تو فوراً یہ چیز آپ کے دادا دادی تک پہنچ جائے گی کہ ہمارے بیٹے کا ہمارے پوتے نے خیال رکھا. آپ نے اپنے ماموں اور خالہ کا خیال رکھا، تو آپ کی نانا نانی فوراً اگر جا چکے ہیں ان تک یہ چیز پہنچ جائے گی کہ ہمارے نواسے نے ہماری بیٹی اور ہمارے بیٹے کا خیال رکھا. اور پھر وہ عالم برزخ میں تمہارے لیے دعا دیں گے کہ ہمارے اس پوتے کو، ہمارے اس نواسے کو اللہ پاک کبھی بھی غریب نہ رکھنا. دیکھو ہم نہیں ہیں، انہوں نے ہماری بچوں کا خیال رکھا، انہوں نے ہماری بیٹیوں کا خیال رکھا. تو اپنے وہ رشتہ دار، میں نے پچھلے بیان میں ایک لفظ کہا تھا، کاشح کا لفظ ہے، کاف الف شین ہا. کاشح کس کو کہتے ہیں؟ ایسا رشتہ دار جو دل میں آپ کے لیے بغض رکھتا ہے. ہوتے ہیں قسمہ قسم مخلوق ہے دنیا میں. مولانا ابراہیم صاحب کے ایک جملہ سناؤں، اس دنیا میں ابو بکر جیسے لوگ بھی ہوں گے، ابو لہب جیسے لوگ بھی ہوں گے. ابو بکر پیغمبر پہ قربان ہونے والا اور ابو لہب پیغمبر کو منہ پہ گالیاں دینے والا. تو اس دنیا میں قسمہ قسم لوگ ہیں، پھیلی ہوئی دنیا ہے. لیکن ہم نے اپنے جذبات پہ نہیں چلنا، ہم نے تو اپنی شریعت پہ چلنا ہے. تو اس لیے ہماری عرض یہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مدرسے سے تنخواہ کی صورت میں رقم آتی تھی وہ اکثر کم ہوتی تھی، ہم اس میں بھی پرسنٹیج فیصد مقرر کر کے ہم نکالتے تھے تاکہ یہ ہمیں تنخواہ ملی ہے، مشاہرہ ملا ہے، وظیفہ ملا ہے، اس میں سے ہم اللہ کے نام پہ دیتے تھے. مولانا تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں والد صاحب اس وقت پیسے توڑواتے تھے. کہا اس وقت پیسے توڑوانا 4 آنے 8 آنے 5 پیسے 10 پیسے، کہا 2 آنے 3 آنے، کہا یہ پیسے توڑوانا مشکل ہوتا تھا، لیکن ہم والد صاحب کے حکم کو پورا کر کے پیسوں کو توڑوا کر کے والد صاحب اس میں سے الگ کرتے تھے. اور جو ہدیے کی رقم آتی تھی
کسی نے نذرانہ پیش کیا، ہدیہ پیش کیا، تو حضرت فرماتے تھے اس میں سے ہم 20% اللہ کے نام پہ دیتے. ہدیہ اکثر زیادہ آ جاتا ہے، وہ مشاہرے سے زیادہ ہوتا ہے، تو کہا ہم نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ ہم اس میں سے 20% اللہ کے نام پہ دیتے تھے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا معمول، اللہ کے نام پہ دینا اور احسان نہ جتلانا. محتاج کو بھی دیں، فقیر کو بھی دیں، مسافر کو بھی دیں، لیکن اگلا حکم سن لیجئے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بے موقع اپنے مال کو مت اڑانا. کیوں؟ بے شک بات ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے موقع مال کو اڑانے والے شیطان کے بھائی بند ہے. یہ بھائی بند ترجمہ حضرت تھانوی کا ہے، یعنی شیطان کے مشابہ ہیں. شیطان وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان رب کا نافرمان. اس کو دولت ملی تھی عقل کی، اس کو دولت ملی تھی سمجھ کی، اس نے اس سمجھ کو گمراہی میں خرچ کیا. اور یہ جملہ اس کا آیا ایک جگہ نہیں، کئی جگہ قرآن پاک میں کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. آدم بنا ہے مٹی سے، مٹی کی خاصیت پست نیچے، اور میں بنا ہوں آگ سے، آگ بلندی کو چاہتی ہے. میں بلند اس نیچے والے کو سجدہ کیوں کروں؟ بڑا سمجھدار تھا، لیکن وہ کہتے ہیں عاقل تو تھا لیکن عارف نہیں تھا. کیا کہا میں نے؟ عاقل تو تھا لیکن عارف نہیں تھا، یعنی اللہ کی معرفت اس کے پاس نہیں تھی. اللہ کو نہیں پہچانا اس نے کہ اصل عقل نہیں ہے، اصل تو حکم ہے. اس وقت بھی بہت سارے لوگ بہت اچھا پڑھ لکھ لیتے ہیں، چاہے دین ہو یا دنیا، بہت اچھا پیسہ ان کے پاس، بہت بڑی ڈگریاں ان کے پاس، لیکن عاجزی نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہر جگہ مار کھاتے ہیں. اور جہاں یہ سب کچھ ہے لیکن طبیعت میں انکساری ہے، طبیعت میں عاجزی ہے، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، جو ملا ہے وہ اللہ کی طرف سے ملا ہے. تو طبیعت میں جب نیچے پن ہوگا، اللہ کے ہاں یہ آدمی بلند ہے. اللہ کے ہاں کیا ہے؟ یہ آدمی بلند ہے. اور اگر طبیعت میں اٹھان ہوگی اور سینہ تان کے چلے گا اور کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا، پھر یہ آدمی جتنا سینہ تانے، جیسے آدمی بلندی پہ چلتا ہے، بلندی پہ چڑھتا ہے تو کیا کیفیت، اور نیچے اترتا ہے تو کیا کیفیت. تو بلندی پہ چڑھنے کے وقت پہاڑ پہ یوں سیدھا چڑھ رہا ہے تو کس کیفیت کے ساتھ چڑھتا ہے، اور جب نیچے اترتا ہے تو کس کیفیت کے ساتھ نیچے اترتا ہے. تو جس کی طبیعت میں عاجزی ہوگی، اللہ جل جلالہ اس کو بچائیں گے. تو فرمایا شیطان رب کا نافرمان ہے، اس نے عقل کو غلط جگہ استعمال کیا. تم اگر اپنے مال کو غلط جگہ استعمال کرو گے تو تم شیطان کے مشابہ ہو جاؤ گے. اب دو لفظ قرآن پاک کے اندر، ایک 8ویں پارے میں ہمارے رب فرماتے ہیں آدم کی اولاد اچھے کپڑے پہنا کرو، خاص کر مسجد آتے وقت تو بہت ہی آؤٹ کلاس کے کپڑے پہنو. اچھا کپڑا، بہترین لباس، بہترین خوشبو، اچھے لباس کے ساتھ اللہ کے سامنے آیا کرو. اور ہم کھانے پینے کی ممانعت نہیں کرتے، جو اللہ نے دیا ہے خوب اچھا کھاؤ پیو اور پہنو. ایک صحابی پوچھ رہے ہیں اللہ کے رسول، یہ جو اچھا کپڑا پہننا ہے، کیا اس اچھے کپڑے پہننے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بہترین اللہ بھی صفت جمال کے ساتھ اور جمال کو پسند کرتے ہیں اللہ پاک. بس دو باتوں کا خیال رکھنا، بس دو بات، یہ بھی تربیت کی باتیں ساری. دو باتیں، وہ کیا؟ ما لم یکن صریف ولا مخیلت. دو باتوں کا خیال رکھنا، ایک اس لباس میں اسراف نہ ہو، اور ایک تمہاری طبیعت میں بڑا پن نہ ہو کہ تم لباس پہنو اسراف والا اور تمہاری ضرورت کم میں پوری ہو سکتی تھی، تم نے بہت ہی زیادہ خرچ کر لیا تو یہ اسراف ہو جائے گا. تم اچھے کپڑے پہنو لیکن پہن کر کے اکڑ مت دکھایا کرو.
اس کپڑوں کو اللہ کی نعمت سمجھو. کیا فرمایا کہ جب نیا لباس پہنتے تھے تو کیا جملہ تھا؟ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی. یا اللہ آپ نے مجھے یہ کپڑا پہنایا جس سے میں اپنے بدن کے پردے کی جگہوں کو چھپا رہا ہوں. وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي، اپنی زندگانی کے اندر میں خوبصورت بن رہا ہوں، لیکن یہ سب آپ کی وجہ سے ہے، یہ آپ نے دیا. تو یہ کپڑا پہن لیا لیکن اس کپڑے میں بھی اللہ کو یاد کر لیا. تو لہٰذا بے خرچ کھاؤ پیو پہنو بھی، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا، بے جا خرچ مت کرنا. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک بات ہے اللہ پاک بے موقع خرچ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو دو لفظ ہو گئے، ایک 8ویں پارے کا لفظ ہے اسراف، مت کرو. ایک اس 15ویں پارے کا لفظ ہے تبذیر، مت کرو. دونوں کیا ہیں؟ دونوں میں حضرات لکھتے ہیں گناہ کے اندر بے موقع اپنے مال کو اڑانا، اس کو تبذیر کہا جاتا ہے. گناہ کے اندر، جی محفل لگا لی ناچ گانے کی، گناہ کی محفل، اپنے مال کو گناہ پہ لگانا، اپنے مال کو غلط جگہ پہ لگانا. اسی طرح موقع کا خرچ ہے، موقع کا خرچ ہے، صحیح جگہ ہے، لیکن ضرورت پوری ہو رہی ہے 1000 روپے سے، آپ نے اس پہ 5 لگا لیے، 10 لگا لیے، 20 لگا لیے. یہ موقع کے خرچ کے اوپر آپ نے زیادہ لگا لیے، یہ اسراف ہے. اور دونوں حرام ہیں، دونوں ناجائز ہیں. لیکن اس کی برائی اس لیے بڑی ہوئی ہے کہ آپ نے گناہ پہ اپنا رزق خرچ کیا. کمایا تو آپ نے بڑی مشقت کے ساتھ، اور اتنی تکلیف، عمر ہو گئی آپ کی 90 سال، ابھی تک آپ دکان جا رہے ہیں. بیماری صحت کو آپ نے نہیں دیکھا، سردی گرمی کو آپ نے نہیں دیکھا، بارش کو آپ نے نہیں دیکھا. ہر طرح آپ نے اپنے حلال رزق کے لیے کوشش کی، لیکن وہ رزق آیا آپ نے گناہ میں لگا لیا. تو وہ رزق جو گناہ میں لگائے تو یہ کیا ہے؟ یہ شیطانی حرکت ہے، اور ہمارے رب نے اس کو شیطان کے ساتھ مشابہ قرار دیا ہے. اس لیے ہم سب نیت کریں گے کہ اپنے مال کو، آمد کو اور جانے کو، میں آپ کی خدمت میں حدیث پیش کروں، بارہا سن چکے ہیں آپ. آدم کے قدم، آدم کے بیٹے کے قدم، لا تزول قدم عبد، اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 سوالات نہیں ہوئے ہوں گے. کیونکہ ہم کسی کے بندے ہیں، اور ہم کسی کے امتی ہیں، اور ہم آزاد نہیں ہیں. نہ ہم دماغ میں آزاد ہیں، نہ ہم بدن میں آزاد ہیں. ہم کسی چیز میں آزاد نہیں ہیں. ہمارے دل دماغ میں یہ بات ہے کہ مجھے مرنا ہے اور مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. تو کہا جی قدم ہل نہیں سکیں گے. سب سے پہلے تمہارے سوال ہوگا، جو میں نے عمر دی تھی کہاں گزاری تم نے؟ اس عمر کا ایک حصہ، دوسرا سوال جوانی تھی، جس میں طبیعت میں بھڑک تھی، طبیعت کے اندر گناہوں کا شوق تھا، طبیعت کے اندر جاہ و جلال تھا، طبیعت گناہ کی طرف، لڑائی کی طرف، ادھر ادھر کی حرکتوں کی طرف مائل تھی. تم نے جوانی کہاں گزاری؟ اور تیسرا سوال، پیسے تم نے کمائے آئے کہاں سے؟ آڈٹ والے کیا کرتے ہیں بھئی؟ آمد و رفت یہ بتا دو، پیسے آئے کہاں؟ ہاں رپورٹیں دیتے ہیں لوگ FBR والوں کو، یا تو جھوٹ چل جائے گا، یہ وائٹ منی ہے، یہ بلیک منی ہے. وہاں کیا کریں گے؟ وہاں تو ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ اللہ کے سامنے ہے. ہمارے بچپن سے لے کر کے ہماری موت تک کی پوری ہسٹری ہمارے رب کے سامنے. وہاں چھپ نہیں سکیں گے. کوئی بندہ ہمیں چھپا نہیں سکے گا، نہ ہم چھپ سکیں گے، نہ کوئی ہمارا ساتھی ہوگا. تو کیا فرمایا؟ مال کی آمد، چوتھا سوال، تیسرا سوال. اور چوتھا سوال کیا ہے؟ تم نے مال خرچ کہاں کیا؟ اس کا جواب دو. اور پانچواں سوال یہ ہے، جو اللہ نے تمہیں علم دیا، ابھی آپ کی ہماری علمی نشست ہے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں،
احادیث پڑھی جا رہی ہیں، آپ توجہ کے ساتھ ہمتن گوشت ہو کر کے آپ بیٹھ کر کے اس بات کو سن رہے ہیں، یہ علمی نشست ہے اور یہ بہت قیمتی نشست ہے۔ عمل کریں یا نہ کریں آپ، لیکن اس وقت آپ کے اعمال نامے میں ہزاروں رکعت نفل لکھے جا رہے ہیں، ہزاروں رکعت، 1000 نہیں، ہزاروں رکعت، کیونکہ آپ نے ابھی تقریباً 1:45 سے آپ سن رہے ہیں آسمانی باتیں، اور آپ کو ایک روشنیاں مل رہی ہیں اور آپ کو امام مل رہا ہے، اس لیے کہ علم عمل کا امام ہے، اور علم کیا ہے؟ راستہ ہے، علم کیا ہے؟ روشنی ہے، اور علم جہاد سے افضل ہے، علم تسبیح سے افضل ہے، علم روزوں سے افضل ہے۔ علم کے فضائل اگر آپ دیکھیں گے، آپ کہیں گے ساری چیزیں چھوڑ دو، بس علم ہی سیکھو۔ تو اتنی بڑی چیز اس وقت آپ کو مل رہی ہے، تو آپ کو علم مل رہا ہے، اس علم پر کیا عمل کیا؟ 5 سوال۔ عمر کہاں گزاری؟ نمبر 2، جوانی کہاں گزاری؟ نمبر 3، پیسے کہاں سے آئے تھے؟ نمبر 4، خرچ کہاں کیے تھے؟ اور نمبر 5، اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ اللہ پاک ان 5 سوالات کا صحیح جواب اللہ پاک اس پر ہمیں عمل والا بنائے، اور پوری زندگی ان 5 باتوں کو ذہن میں رکھ کر کے اللہ ہمیں گزارنے والا بنائے، اور پابند زندگی اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آزاد زندگی، آوارگی والی زندگی، حرام والی زندگی، اس سے اللہ ہماری نسلوں کی اللہ حفاظت کرے۔ اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں ایک دعا۔ ہاں، اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، کیا؟ اللہم ارزقنی الرزق الحلال الطیب المبارک، اے اللہ مجھے رزق کے حلال دے دے، برکت والا دے دے، برکت والا دے دے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ کثرت برکت نہیں ہے، کثرت برکت نہیں ہے۔ میرے پاس 1 ارب روپے ہے، برکت ہی نہیں ہے۔ میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، وہ برکت ہو گئی اس میں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں، میرے گھر میں ایک پلنگ ہے جو میری دادی کو جہیز میں ملا تھا، آج اس پلنگ کے 85 سال ہو گئے، ہم اس پلنگ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کو برکت کہتے ہیں، اس کو برکت کہتے ہیں۔ چیز وہ اپنی جگہ پہ چلتی رہے، اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ کثرت، یہودی، عیسائی، کافر وہ کثرت سے خوش ہوتے ہیں، نہیں، ہمیں تو برکت چاہیے۔ اللہم ارزقنی الرزق، کیا؟ الحلال، الطیب، پاکیزہ، المبارک، ما تصون به وجوہنا عن التعرض الى احد من خلقک، ایسا رزق ہمیں دے دے۔ سننے کا جملہ ہے، ہمارا یہ چہرہ لوگوں کے سامنے سوال کی وجہ سے رسوا نہ ہو جائے۔ میں غریب ہو گیا یار، مجھے کچھ دے دو یار، تو یہ میرا چہرہ، اللہ اس چہرے کی ایسی حفاظت کرنا کہ میں کسی سے مرتے دم تک سوال نہ کروں۔ ما تصون به وجوہنا عن التعرض الى احد من خلقک، میں اپنے منصب کو پیش کروں، بھئی میں امام ہوں میرا خیال رکھو، بالکل نہیں۔ امام ہیں، ہوں گے آپ اپنے لیے، لیکن سوال نہیں کریں گے مرتے دم تک کسی سے، نہ دل کا سوال۔ آپ کا یہ قلم بڑا اچھا ہے، یہ دل کا سوال ہے، آپ کی یہ چیزیں بڑی اچھی ہیں، نہ دل کا سوال کرنا ہے نہ زبان کا سوال کرنا ہے۔ اللہ مرتے دم تک ایسا رکھنا کہ ہمارا یہ چہرہ کسی کے سامنے سوال نہ کرے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ آخری جملہ، وَجَنِّبْنَا اللَّهُمَّ الْحَرَامِ حَيْثُ كَانَ وَأَيْنَ كَانَ وَعِنْدَ مَنْ كَانَ، اے اللہ ہمیں حرام سے بچا لے، حرام سے بچا لے، اور کہیں پر بھی ہو، کسی کے پاس بھی ہو، کس جگہ پہ بھی ہو، اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے۔ اور اے اللہ وَحُلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ، حرام ہمارے درمیان اور حرام کے درمیان آپ حائل بن جائیں، بس بیچ میں آپ آ جائیں، ہمیں ہماری نسلوں کو اے اللہ حرام سے بچا کے رکھنا۔ یہ دعائیں ہیں ہمارے نبی کی، پاکیزہ پاکیزہ باتیں ہیں۔ اللہ مجھے بھی عمل والا بنائے۔ جب آپ دعا مانگیں گے اللہ آپ کی نسلوں کو حرام سے بچائیں گے، آپ بھی حرام سے بچیں گے اور آپ کی نسلیں بھی حرام سے بچیں گی، اور ایسا اللہ پاک آپ کو کھلا رزق دیں گے، آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔